أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی توصیف، بڑائی اور کبریائی بیان کرنی چاہیے، جو ہم سب کا خالق و مالک اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پھر ہمارے رہنے سہنے، کھانے پینے، بلکہ ہر طرح کی سہولیات کا انتظام فرمایا، اور ساتھ ہی ہماری اخروی نجات کے لیے جس نے بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام مقدس ہستیوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے بے شمار درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے انتھک کوشش کر کے اپنی زندگی میں اسلام کی روشنی کو پورے عالم میں پھیلایا، ہمارے سامنے ایک بہترین اسوہ اور نمونہ چھوڑا، ایک واضح شاہراہ چھوڑی کہ جس پر اگر ہم چلیں، اسے اپنائیں، تو صرف کفر اور شرک ہی نہیں بلکہ ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس مقدس ذات پر، اس کے آل و اصحاب پر اور قیامت تک آنے والے اس کے متبعین اور پیروکاروں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کتاب و سنت کی اتباع اور پیروی ہی ہم پر کیوں ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھی بات کہنے، اسے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر جب سے بھیجا ہے، کائنات کے اندر جب سے بھیجا ہے، اس وقت سے اور ان کی اولاد جب سے اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ رب العالمین نے ایک ضابطۂ حیات بھیجا ہے، ایک ہدایت دے کر کے بھیجا ہے، ہدایت کا ایک ضابطہ دے کر کے بھیجا ہے۔ انسانوں کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے، بنو آدم کو زندگی گزارنے کے لیے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے۔ وہ ضابطۂ حیات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تمہارے پاس ہماری طرف سے نبی آئیں گے، ہدایت لے کر کے آئیں گے، جو اس ہدایت کو قبول کرے گا اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، اسے کسی چیز کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہمارے رسول کی باتوں کو انکار کریں گے انہیں جہنم کے اندر جانا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کس چیز کی طرف رہنمائی کی ہے کہ نبی آئیں گے ہماری طرف سے ہدایت لے کر کے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، جو اس کی پیروی کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی بدبختی کی زندگی نہیں گزارے گا۔ فلا يذل ولا يشقى ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اور جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، ہماری ہدایت سے جو دور بھاگے گا،
ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ یہ ہدایت کا چھوڑنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دھمکی ہے کہ جو اس سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو دنیا کے اندر تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ وہ قیامت کے دن کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ مجھے تو دکھائی دیتا تھا، میں بینا تھا، آج مجھے تو نے اندھا کیوں بنا دیا؟ اللہ رب العالمین کہے گا تیری طرف میری آیتیں آئی تھی، میری نشانیاں آئی تھی، میری ہدایت آئی تھی، تو نے بھلا دیا تھا، آج تجھے بھی بھلا دیا گیا۔ یعنی تو جس طرح اندھا بن گیا تھا ہماری ہدایت کو دیکھ کر کے، آج تجھے اندھا بنا دیا گیا ہے۔ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، دنیا کے اندر تو بھول گیا تھا ہمارے ذکر کو، ہماری ہدایت کو، آج تجھے یہاں بھلا دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ہدایت ہے کیا چیز جس کی پیروی اور اتباع کرنے کی ہدایت اللہ رب العالمین نے کی ہے اور اسے واجب قرار دیا۔ وہی ایک مسلمان کے لیے ضابطۂ حیات ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے، قیامت کے دن اور اس دنیا کے اندر بھی۔ وہ ہدایت کہاں ہے؟ ہمیں وہ ہدایت کہاں ملے گی؟ وہ ہدایت ہمیں کتاب و سنت کے اندر ملے گی، ہم اسی کو ثابت کریں گے اور کہیں نہیں ہے، وہ کتاب و سنت کے اندر ہے۔ آپ قرآن کریم اٹھائیے، آپ شروع ہی میں پائیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ آپ 12 قرآن کریم کے اندر پائیں گے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو ہدایت کی کتاب قرار دیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، تمام لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے۔ مختلف صورتوں کے اندر، آیتوں کے اندر آپ کو مل جائے گا قرآن کریم کو ہدایت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، مومنوں کے لیے ہدایت ہے، تمام بنی نوع انسانیت کے لیے یہ قرآن کریم ہدایت ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت بتایا گیا ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، صراط مستقیم کی طرف لانے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ کی طرف سے تمہاری طرف روشنی آ چکی ہے اور اللہ کی کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جو اس کی پیروی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہ ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن کریم کو ہدایت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ تو ہمیں یہ ہدایت صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملے گی، حدیث پاک میں ملے گی اور قرآن کریم کے اندر ملے گی، اور ہدایت کی گارنٹی اور کہیں پر نہیں ہے۔ اسی لیے جب تک ہم قرآن کریم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں کریں گے، ان دونوں کی اتباع نہیں کریں گے، وہ ہدایت ہمیں مل نہیں سکتی ہے۔ اب ہم اس کو انحصار کے ساتھ بتائیں گے کہ آخر ہمیں کتاب و سنت ہی کی پیروی کیوں کرنی ہے، کیونکہ یہ دونوں وحی ہیں اور اللہ رب العالمین نے انہی کی اتباع کرنے کے لیے کہا ہے، اس کے علاوہ کسی تیسری چیز کی نہیں۔ اتبعوا ما اوحی الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، اتباع کرو اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے تمہاری طرف، اور اس کے علاوہ چھوڑ دو دوسری چیزوں کی، اتباع نہ کرو۔ صرف اللہ رب العالمین نے اتنا ہی نہیں کہا کہ وحی کی اتباع کرو جو تمہارے طرف نازل کی جا رہی ہے، بلکہ آگے یہ بھی کہا ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور دوسری کسی چیز کی اتباع نہ کرو، کوئی بھی ہو، وحی کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہو تو اس کی اتباع کرنے سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور وہی کیا ہے؟
یا تو قرآن ہے یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے رسول کلام جو کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے، یعنی شریعت کے تعلق سے اللہ کے رسول کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اپنی طرف سے اللہ کے رسول کوئی بات نہیں کہتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اور یہ جان لیجئے کہ کتاب و سنت یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے جو خطا سے پاک ہو، تیسری کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا کے اندر کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے، کلام اللہ اور کلام رسول کو چھوڑ کر کے تیسری کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تیسری کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو معصوم عن الخطا ہو، جس کی بات خطاؤں سے پاک ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے جو خطاؤں سے پاک ہے اسی کی اتباع کی جائے گی۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ قرآن کریم کے بارے میں کہا گیا ہے، کلام اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے اندر باطل اور خطا نہ پیچھے سے آ سکتے ہیں، نہ بائیں سے آ سکتے ہیں، نہ دائیں سے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ خطا آنے کا سوال ہی نہیں ہے، باطل کا سوال ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکیم حمید کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جو حکمت والا ہے اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو قرآن کے اندر خطا کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، کوئی مسلمان نہیں تصور کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی بات ہے تو سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جب میں سنتا تھا تو یاد کرتا تھا اور اسے لکھ بھی لیا کرتا تھا۔ یہ ان بعض صحابہ میں سے ہیں جو حدیثوں کو یاد کرنے اور اسے لکھ لینے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک مرتبہ قریش والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی تم ساری باتیں لکھ لیا کرتے ہو، اللہ کے رسول کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، ہر حالت میں تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لکھ لیا کرتے ہو۔ تو کہتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس بات کی شکایت کی کہ مجھ سے اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا لا یخرج منہ الا وحی، میری زبان سے جو چیز نکلتی ہے وہ وحی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی ہے، تم لکھ لیا کرو جو بھی میں بولوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر فرما دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے جب شریعت کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں خطا کا کوئی احتمال نہیں ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو چیز معصوم عن الخطا ہوگی پیروی اور اتباع اسی کی جائے گی، تیسری اور کسی چیز کی پیروی اور اتباع نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی اتباع کی جائے، اور صرف انہی دونوں کی اتباع کی جائے، کیونکہ اسی کے اندر کامیابی ہے۔ قرآن کریم کے اندر آپ یہ چیز بارہا پائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی اور رسول پاک کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واحذروا واعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور بچ جاؤ، آگاہ ہو جاؤ۔ میرے رسول پر صرف بات کو پہنچا دینا ہے، تبلیغ کر دینا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے مومنو اللہ اور اس کے رسول جب کسی چیز کی طرف بلائے تو اس بات کی طرف دوڑ پڑو، اس کو مانو، قبول کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یہ تین آیتیں میں نے پڑھی ہیں
ایک آیت میں مطلق طور پر بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جب کوئی بات کہیں تو اسے مان لیا کرو۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہو تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، اگر کسی تیسری کی اطاعت کرنے لگ جاتے ہو تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اور جو تیسری آیت میں نے تلاوت کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، وحذروا، یہ آگاہ ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ آگاہ ہو جاؤ کا مطلب یہی ہے کہ آگے لال بتی ہے، آگاہ ہو جاؤ مطلب اب تیسرے کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، مطلب اللہ رب العالمین نے آگے ہمارے سامنے لال بتی لگا دی ہے کہ اطاعت یہ دو چیزیں ہیں، اسی کی کرنی ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور ظاہر سی بات ہے اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہمارے لیے صرف اور صرف قرآن کریم اور حدیث پاک کے اندر ہے، انہی دونوں کے اندر منحصر ہے، اسی لیے ہمیں صرف اور صرف انہی دونوں کی اتباع کرنی ہے، انہی دونوں کی پیروی کرنی ہے۔ ہمارے درمیان اگر آپس میں اختلاف ہو جائے اس کا کیا حل ہے؟ کتاب و سنت کے اندر کس چیز کی طرف رہنمائی کی گئی ہے؟ یہی نہ کہ اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ آپ قرآن پڑھ لیجئے، حدیث پڑھ لیجئے، شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر آپسی اختلاف ہو تو اس معاملے کو کہاں لے جاؤ؟ کس کے پاس لے جاؤ؟ قرآن اور حدیث کی طرف لے کر کے آؤ۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارے درمیان کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے، فی شیء، شیء نکرہ کا لفظ ہے، کوئی بھی چیز ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، معمولی سی معمولی کوئی بات ہو۔ اور یہ بھی دیکھیے شیء کے اوپر من حرف جار ہے، اور جب نکرہ پر من حرف لگ جاتا ہے حرف جار تو مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ معمولی سے معمولی بات ہی کیوں نہ ہو، اس کو کہاں لے جاؤ؟ اللہ کی طرف لے کر کے آؤ، اس کا فیصلہ اللہ کی طرف لے جاؤ، فحکمہ الی اللہ۔ اور ایک دوسری آیت ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب تک اپنے اختلافی معاملات میں آپ کو حکم نہ بنا لے، آپ کو فیصل نہ بنا لے، اور پھر اس کے بعد جو آپ فیصلہ کر دیں اسے اپنے دل سے قبول نہ کر لیں، تب تک یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ کے رسول کو حکم اور فیصل بنایا گیا ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اور فیصل نہ بنایا جائے تو پھر ایمان کی گارنٹی نہیں ہے۔ تیسری آیت میں پڑھ رہا ہوں جس کے اندر دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے ذمہ دار ہیں، لیکن اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ دیکھیے اطاعت یہاں کرنے کا مسلمانوں کو تین لوگوں کی کہا گیا ہے، اللہ کی، رسول کی، اور جو تمہارے ذمہ دار ہیں ان کی بھی فرما برداری کرو، اطاعت کرو۔ لیکن اگر کوئی معاملہ پھنس جائے، اختلاف ہو جائے تو اسے کہاں لے کر کے جاؤ؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف لے کر کے جاؤ، تیسرے کی طرف نہیں لے جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ حکم اور فیصل کون بنے گا ہمارے سامنے؟ وہ قرآن ہے اور سنت رسول ہے، کتاب اللہ ہے اور سنت الہی ہے، سنت رسول ہے، تیسرے کی طرف نہیں جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور آگے شرط لگا دیا گیا ہے، یہ اسی وقت کرو گے جب تمہارا ایمان ہوگا آخرت پر، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان ہوگا، آخرت پر ایمان ہوگا، اسی وقت ایسا کرو گے کہ اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ گے۔ تو یہاں پر کتاب اللہ اور سنت رسول کو فیصل قرار دیا گیا ہے، اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول ہی کی پیروی کریں۔
ان دونوں کو جنت میں جانے کا، جہنم میں جانے کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کے حدود کو پار کرے گا، یعنی اس اطاعت سے آگے بڑھے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے جو حد ہے، جو سرحد ہے، اس سے آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ یدخلہ نارا خالدا فیہا، جہاں اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ تو ان دونوں کو، اطاعت الہی کو اور اطاعت رسول کو، جنت میں جانے اور نہ جانے کو معیار قرار دیا ہے۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اطاعت رسول اور اطاعت الہی کہاں سے ہمیں مل سکتی ہے؟ ہم اللہ کی اطاعت کہاں کریں گے؟ رسول کی اطاعت کہاں کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے جو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اپنی باتوں کے ذریعے سے، اس کو جب ہم کریں گے اسی کو اطاعت کریں گے، اسی کو اطاعت کہیں گے، اور ہم جن چیزوں کو چھوڑ دیں گے اسی کو اطاعت کہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے، اس کے رسول نے ہمیں جن چیزوں سے منع کر دیا ہے، ہم اس کو جب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک اطاعت نہیں کہی جائے گی۔ تو یہ چیزیں ہمیں کتاب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملیں گی۔ تو کتاب اللہ اور سنت رسول کو جنت میں جانے کا، جہنم میں لے جانے کا سبب بتایا گیا ہے کہ اگر اطاعت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور اگر نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ فرقہ ناجیہ والی حدیث مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، عیسائی 72 فرقوں میں، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ان میں صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے منہج پر چلیں گے، میرے صحابہ کے منہج پر چلیں گے۔ جو میرے منہج پر چلیں گے اور میرے صحابہ کے منہج پر چلیں گے۔ آپ نے کسی جماعت، کسی فرقہ، کسی گروہ کی نشانی نہیں بتائی کہ وہ ایسا گروہ ہوگا، ایسا فرقہ ہوگا، ایسے لوگ ہوں گے، ویسے لوگ ہوں گے۔ آپ نے ایک ضابطہ بتایا، ایک اصول بتایا، ایک منہج بتایا۔ کوئی جماعت اور کوئی فرقے والا اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ ہم جنتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے نشانی بتائی ہے، پہچان بتائی ہے، وہ پہچان سن لیجئے، وہ نشانی سن لیجئے۔ اپنے آپ کو کسی جماعت سے منسلک کر کے اس گھمنڈ میں نہ رہیے کہ ہم جنتی ہیں۔ جب تک اس منہج اور اصول پر عمل نہیں کریں گے جب تک جنتی نہیں ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی گروہ کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، اگر اس آدمی کے اندر وہ اصول، وہ منہج پایا جاتا ہے، وہ نشانی پائی جاتی ہے جس کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا تھا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس منہج پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، اسی پر اگر رہیں گے وہ لوگ تو جنتی ہوں گے۔ تو یہ وہ گروہ ہوگا جو صحابہ کے منہج پر چلنے والا ہوگا، جو رسول کے منہج پر چلنے والا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، کتاب اللہ کو چھوڑ کر کے، سنت رسول کو چھوڑ کر کے تیسری کون سی چیز تھی؟ کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کے سامنے قرآن اور حدیث یہی دونوں چیزیں تھیں، انہی پر عمل کرتے تھے، انہی کو مانتے تھے۔ آج ہم بھی اگر انہی کو مانیں گے اور انہی کی پیروی کریں گے، انہی کی اتباع کریں گے تو ہمیں بھی اللہ رب العالمین جنت میں ڈالے گا، اور اسی منہج پر ہم چلیں گے جس منہج پر صحابہ کرام چلے تھے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کرام انہی کی منہج کو اپنایا ہے، تبع تابعین نے، سلف امہ نے انہی کے منہج کو اپنایا ہے۔ آج ہم بھی جب ان کے منہج کو اپنائیں گے تو ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ ان کے منہج کو جب ہم چھوڑ دیں گے، کتاب و سنت کو چھوڑ دیں گے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو آپ اسے روایت کو پڑھیے تو سمجھ میں آ جائے گا۔
نماز کے اندر ہمیشہ ہم صراط مستقیم کی پیروی کرنے اور اس پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ یہ دعا ہم ہمیشہ مانگتے ہیں، جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ دعا، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کے سامنے ایک لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر کھینچی، اس کے دائیں طرف کچھ لکیریں کھینچی، بائیں طرف کچھ لکیریں کھینچی، اس کے بعد کہا ھذا صراط اللہ المستقیم، صراط اللہ المستقیم، کہا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور دونوں طرف کہا ھذہ السبل، یہ دوسرے راستے ہیں، علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہا، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا اپنی طرف بلا رہا۔ دائیں بائیں جو لکیریں اللہ کے رسول نے کھینچی، کہا ان پر ہر راستے پر شیطان بیٹھا اپنی طرف بلا رہا، کسی طرف نہیں جانا، یہ جو سیدھا راستہ میں نے کھینچا اسی پر رہنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اس آیت کی تلاوت کی، ان ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ کہہ دیجئے کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو، دوسرے راستوں پر نہیں جانا، ورنہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا جائے گا۔ جس چیز کی وصیت کی جا رہی ہے اس کو مانو، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو سیدھا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکل طور پر بتا دیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، جو میں لے کر کے آیا ہوں یہی سیدھا راستہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کو بتایا گیا ہے، اللہ کے رسول نے پریکٹیکل بتا دیا صحابہ کرام کے سامنے کہ اسی پر رہنا جو میں لے کر کے آیا ہوں، اور ادھر ادھر راستوں پر نہیں جانا۔ ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے، لیکن کسی طرف دیکھنا نہیں۔ بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ دائیں طرف آپ نے 2 لکیریں کھینچی اور بائیں طرف 2 لکیریں کھینچی تھی۔ تو ان سائیڈ والی لکیروں کی طرف ہمیں نہیں جانا ہے، صرف سامنے والا جو سیدھا لکیر اللہ کے رسول نے کھینچا اسی کی طرف جانا ہے۔ اب میں پوائنٹ پر آتا ہوں کہ وہ سیدھا راستہ کہاں ہے جس کو ہم ہمیشہ نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس پر ہمیں قائم رکھ، باقی رکھ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس پر تو نے اپنا انعام کیا ہے۔ یہ کس کو ملے گا یہ راستہ؟ اللہ رب العالمین کس کو چلائے گا اس راستے پر؟ اس کی تفصیل اور وضاحت بتائی گئی ہے سورہ نساء کے اندر۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، وہ کل قیامت کے دن اللہ کے ان انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوں گے، ان نبیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، رسولوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ انعام یافتہ لوگ جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے سورہ فاتحہ کے اندر، یہ انبیاء صالحین ہوں گے، صدیقین ہوں گے، اور اس راستے پر جو نبیوں کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، صالحین کا ہے، اس راستے پر اللہ رب العالمین کس کو لے جائے گا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا، کتاب و سنت کی جو پیروی کرے گا، اسی کو وہ راستہ ملے گا۔ اگر ہم تیسری جگہ پڑے ہوئے ہیں، چوتھی جگہ پڑے ہوئے ہیں اور مانگتے رہیں دعا، وہ ہمیں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں نہیں لے جائے گا صراط مستقیم کے، کیونکہ ہم تیسری طرف بھٹک گئے ہیں۔ جب تک ہم کتاب و سنت کی طرف نہیں آئیں گے، جب تک وہ سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ میں نہیں چلائے گا، کیونکہ شرط لگا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اسی کو وہ راستہ دکھائے گا جس راستے پر اللہ کے انعام یافتہ بندے تھے، انبیاء صالحین وغیرہ۔
صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے معیار بنایا ہے، صحابہ کرام کے منہج کو اللہ رب العالمین نے معیار بنایا ہے، ان کی زندگی کو معیار بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ اگر یہ لوگ ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو تو یہ لوگ ہدایت پر ہوں گے، اور اگر یہ منہ پھیرتے ہیں، اس بات کو نہیں مانتے ہیں، تو سمجھ لو کہ وہ جھگڑالو قوم ہے۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اس میں صحابہ کو بتایا گیا ہے، ان کے ایمان کو معیار بتایا گیا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ رسول کی جو مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنائے گا، ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ یہاں مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں، ان کے راستے کو اپنانے کے لیے کہا گیا ہے، ان کے ایمان کو معیار بتایا گیا ہے۔ آخر سوال یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کس چیز کو مانتے تھے، ان کے سامنے کیا تھی؟ کتاب و سنت کے علاوہ کون سی تیسری چیز تھی جس کو وہ مانتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا، ان کے راستے کو معیار قرار دیا گیا کہ اگر ہم ان کے راستے کو چھوڑتے ہیں تو گمراہ ہو جائیں گے۔ کتاب و سنت کے علاوہ ان کے سامنے کوئی چیز نہیں تھی، وہ صرف اور صرف کتاب و سنت کو مانتے تھے۔ ان کے درمیان کچھ بھی اختلاف ہوتا تھا، کوئی بھی اختلاف ہوتا تھا، اگر کوئی ایک حدیث پڑھ دیتا تھا، قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتا تھا، فوراً وہ مان لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کتنے اختلافات ہوئے، سیدنا ابو بکر نے ایک آیت پڑھ دی، سب لوگ خاموش ہو گئے، کسی نے ایک حدیث پڑھ دی، سب لوگ خاموش ہو گئے۔ ان کے درمیان یہی تھا کہ کوئی ایک آیت پڑھ دیتا تھا، کوئی ایک حدیث پڑھ دیتا تھا، خاموش ہو جاتے تھے، اپنے اختلافات کو ختم کر لیتے تھے۔ ان کے یہاں معیار جو تھا وہ قرآن و حدیث۔ اسی لیے صحابہ کرام کے ایمان کو، ان کی زندگی کو معیار بتایا گیا ہے، قرآن کے اندر بتایا گیا ہے۔ تو ان کے راستے پر ہم چلیں گے تو ہمیں بھی کامیابی ملے گی، اسی طرح سے جیسے صحابہ کرام کو کامیابی ملی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخری چیز میں بتا کے اپنی بات ختم کروں گا، ہر جمعے کے اندر کس چیز کی طرف رہنمائی کرتے تھے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ ہر جمعے میں نہیں پڑھتے تھے؟ یہ زندگی بھر ہر جمعے میں، یعنی ہر ہفتہ آپ یہ لوگوں کو بتاتے تھے، اس کی یاد دہانی کراتے، زندگی بھر کراتے رہ گئے کہ سب سے بہتر چیز اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہتر سنت اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور اس کے بعد جاؤ گے تو گمراہی ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے، یہی سب بتایا اللہ کے رسول نے، اور ہر بدعت، گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ آپ خطبہ پڑھ لیجئے، پورا سن لیجئے، ہر خطیب آپ کو یہ بتاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے صرف بتا کے ختم نہیں کیا، اس کے بعد صحابہ کرام نے بتایا، آج تک سب بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہتر کتاب اللہ ہے اور سب سے بہتر سنت اور طریقہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ چنانچہ اسی کو ہمیں ماننا چاہیے، اسی کی پیروی کرنا چاہیے، کیونکہ یہی سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد بہتری اور خیریت اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری باتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے اور نیکی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، کتاب اللہ پر کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم جئیں، ایمان پر جئیں، جب تک ہم سلامت رہیں، ایمان پر سلامت رہیں، اللہ رب العالمین جب ہماری موت ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہو، اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عباد اللہ یرحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ تعالی وعلی وجل واتم واکبر.